بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آئیے مختصر سے وقت میں یہ گزارش کروں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ تو دراصل اللہ کریم نے محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے عظیم نعمت قرار دے دیا، اور جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا اور مشہوری کرو۔ اور یقیناً تمام انعامات سے بڑھ کر جو سب سے بڑا انعام اور بڑی نعمت ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد بیان فرمایا۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے عن نبی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سئل عن صوم الاثنین قال انا ولدت فیہ وانزل علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں اور مجھ پر اس دن وحی نازل کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر سال کی بجائے ہر 8ویں دن اپنا میلاد بیان فرمائیں، میلاد بنائیں، آمد کی خوشی پر، اللہ کی اس انعام پر، اپنے وجود مسعود کی آمد پر اللہ کریم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، شکرانہ کرتے ہوئے آپ روزہ رکھیں۔ اور جائے کہ امتی سال بعد بھی اس کا قائل نہ ہو تو یقیناً اسے سوچنا ہوگا کہ وہ کس جگہ کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عیدیں تو اسلام میں 2 ہی ہیں اور آپ نے تیسری عید پتہ نہیں کہاں سے نکال لی ہے۔ تو قرآن نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے دعا مانگی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے تو وہ دن ہمارے لیے اور ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید کا ہو جائے گا۔ ارے عیسائیوں کو جس دن آسمان سے دسترخوان ملے، من و سلوہ ملے، وہ ان کے لیے بھی عید ہو جنہوں نے کھایا ہی نہیں، جو وہاں موجود ہی نہیں ہے، اور ان کے لیے بھی ہو جو وہ بعد میں آنے والے ہیں۔ موجودہ تو موجودہ ہے، کیا مطلب کہ من حیث القوم تمام پر یہ انعام ہو جائے گا۔ تو اگر ان کو دسترخوان آسمان سے ملے تو اس دن کو عید کا دن سمجھیں، اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ جن کو سرکار کی ذات ملے وہ اس دن کو عید نہ سمجھے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو عیدیں ہم 2 مناتے ہیں وہ بھی عید مصطفیٰ، وہ جو 2 عیدیں ملی ہوئی ہیں وہ ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، وہ بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی صدقہ مبارکہ ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا میلاد مبارک حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اجمل منک لم تلد النساء، اور آپ سے بڑھ کر کسی ماں نے خوبصورت جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرعا من کل عیب، آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ رب نے چاہا ویسا پیدا فرمایا۔ اس سارے اشعار میں سرکار کی ولادت، عظمت اور شان بیان ہوئی۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے حسان کی جبریل کے ذریعے سے مدد فرما دے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں حضور نے حضرت حسان کے لیے دعا بھی مانگی اور ساتھ عظیم چادر کا انعام بھی عطا فرمایا اور باقاعدہ منبر لگوایا۔ تو معلوم ہوا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آپ کا میلاد بطور حدیث تقریری، آپ جانتے ہیں حدیث کی 3 قسمیں، قولی، فعلی اور تقریری، اور یہاں بطور تقریری بھی ثابت ہوا، اور خاص کر انعام دینا اس پر خوشی پر دلالت کرتا ہے۔ معلوم ہوا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اشعار کی صورت میں جو حضرت حسان نے بیان کی، اس میں میلاد نہیں تو اور کیا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو منا رہے ہیں اور خبر بھی دے رہے ہیں،
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد وہ ہستی آنے والی ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ اب مبشر اسے کہتے ہیں جو خبر دے اور خوش بھی ہو، یعنی اس خبر کا اثر بھی اس پر پڑ رہا ہو کہ اس خبر کو دیتے ہوئے خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہو کہ لوگوں جو میرے بعد ہستی آنے والی ہے اس کا نام احمد ہے۔ جب حضور علیہ السلام کا ظاہری وجود مسعود کائنات میں موجود نہیں، 571 سال بعد آپ کی ولادت ہو رہی ہے، تو 571 سال پہلے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام صاحب کتاب صاحب رسول جو ہے وہ میلاد منائیں اور بیان فرمائیں اور خوشخبری بھی سنائیں اور ذکر ولادت بھی کریں اور لوگوں کو اپنے ماننے والوں کو تلقین بھی کریں کہ دامن مصطفیٰ میں آ جانا، اسی میں بھلائی ہوگی، اسی میں نجات ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد سرکار کی آمد سے 571 سال پہلے منایا، اور جب سرکار آ گئے تو پھر میلاد منانا کیوں نہ ضروری ہو۔ کیا خوب کہا تھا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیا کریں۔ یقیناً جہاں ہم برتھ ڈے پر دلیل طلب نہیں کرتے، جہاں ہم اپنے کسی فنکشن پر دلیلیں نہیں مانگتے، کیا اسراف کرتے ہیں اور کیا کچھ ہم نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہمارے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے، ہمارا دل خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب آج بیٹے کا ولیمہ ہے، آج برتھ ڈے ہے، آج سالگرہ ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے، بے تحاشا خرچے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب میلاد کی باری آتی ہے تو تجھے سوچ پڑ جاتی ہے کہ کیا کروں، کروں نہ کروں۔ اللہ کے بندے، یہ وہ بات ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں میلاد منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔